ہماری جماعت کے ایک بزرگ عمر تھی 60-65 سال، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا۔ کبھی کبھی ایک عمر کے بعد آنکھ کے آپریشن کی ضرورت پیش آ جاتی۔ ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا، آپریشن کرا کے جب گھر لوٹ رہے تھے تو ڈاکٹرز نے ان سے کہا کہ ابھی ابھی آپ کی آنکھ کا آپریشن ہوا، زخم ہرا ہے، ٹانکے تازہ ہیں، آپ 3 دن احتیاط کرنا، 3 دن سجدہ مت کرنا۔ اگر آپ سجدہ کریں گے آنکھ پر پریشر آئے گا، ہو سکتا ہے کہ ٹانکا کھل جائے، ہو سکتا ہے کہ خون بہنے لگے، تکلیف ہو جائے گی۔ 3 دن تک نماز مت پڑھنا، احتیاط کرنا، سجدہ مت کرنا۔ تو جانتے وہ بزرگ گھر آئے تو گھر آ کر کیا کہتے؟ گھر آ کر اپنی بیوی کو کہتے کہ 3 دن میرے حصے کا کھانا مت بنانا، 3 دن میرے حصے کی روٹیاں مت بنانا۔ بیوی نے کہا بھلا وہ کیوں؟ میں آپ کے ساتھ تھی، ڈاکٹر نے 3 دن سجدہ کرنے سے منع کیا، روٹیاں کھانے سے، کھانا کھانے سے ڈاکٹر نے منع نہیں کیا۔ تو جانتے ہو بزرگ نے کیا جواب دیا؟ بزرگ کہتے میں جانتا ہوں ڈاکٹر نے 3 دن مجھے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، 3 دن تک جس کا سجدہ نہیں کرنا ہے کس منہ سے 3 دن تک اس کی نعمت کھاؤں گا؟ بلا کس منہ سے 3 دن اس کی نعمت کھاؤں گا؟ تو 3 دن سجدہ بھی نہیں کرنا، 3 دن اس کی نعمت بھی نہیں کھانا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کل ناشتے میں آپ نے کیا کھایا تھا؟ پرسوں دوپہر میں آپ نے کیا کھایا تھا؟ پچھلے اتوار کو آپ نے رات کو کیا کھایا تھا؟ آپ کو کیا مینو یاد رہتا ہے؟ آپ دن میں کتنی چائے پی گئے، کتنے گلاس پانی پی گئے، آپ کتنی بریانی کھا گئے، آپ کتنی روٹیاں کھا گئے، آپ کتنا مرغا مرغی کھا گئے؟ آپ کے پاس تو اس کا حساب ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، ہفتے بھر صبح شام دن رات اللہ کی نعمتوں پر نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن جو نعمت دینے والا رب ہے اس نعمت دینے والے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نعمتیں تو بھر پیٹ دن رات کھائیں گے، اور نعمت دینے والے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کریں گے، اور مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھیں گے، نہ پہلے کی سنت، نہ بعد کی سنت، نہ دعائے ثانی، نہ صلاۃ و سلام، بس 2 رکعت پڑھ کے بھاگا کہ ہفتے بھر جتنی نعمتیں کھایا تھا میں نے 2 رکعت سجدہ کر کے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یاد رکھنا یہ ایک زندگی نہیں، ایسی کئی زندگیاں ملیں اور تمام ہو جائیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ بتاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں نے کہہ دیا بات ختم۔ اور میں نے گھوم گھوم کر پورے ہندوستان میں دیکھا، بعض جاہل پیر، بے پڑھے لکھے پیر، چرسی گنجیڑی افینچی پیر اگر مریدوں کو کہتے ہیں کہ فلاں امام کے پیچھے آج کے بعد نماز مت پڑھنا، تو ساری جوہلا کی جماعت اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہے پیر صاحب کے کہنے پر، جبکہ ساری شرعی خرابی پیر میں موجود، اس امام کے اندر کوئی شرعی خرابی موجود نہیں، لیکن حضرت نے کہہ دیا تو بات ختم، میں نے ان کے پیچھے نماز چھوڑ دی۔ اگر کہہ دے کہ فلاں کی محفل میں مت جانا، تو پیر صاحب کی بات پتھر کی لکیر، اب ہم نے محفل میں آنا جانا بند کر دیا، فلاں سے دوستی ختم کر دی، بیٹا فلاں جگہ سے مٹھائی لے آ، فلاں جگہ سے پان بنوا لا، تو پیر صاحب کی بات پر ایک پیر پر کھڑا ہے عمل کرنے کے لیے۔ اگر ماں باپ سے پیار ہے اور ماں باپ کوئی بات کہہ دے تو اولاد ماننے کو تیار ہے، اگر اپنی اولاد سے محبت ہے اور بیٹا بیٹی کچھ ڈیمانڈ کر دے، ابا آج آتے آتے میرے لیے آئس کریم لے آنا، ابا آج میرا برتھ ڈے ہے کیک لے آنا، تو بتائیے اولاد سے پیار ہے تو ماں باپ اولاد کی بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے؟ دوست دوست کی بات مانتا ہے، شوہر بیوی کی بات مانتا ہے، ماں باپ اولاد کی بات مانتے ہیں، شاگرد اپنے شاگرد جو ہے استاد کی بات مانتا ہے، مرید پیر کی بات مانتا ہے۔ ہم جیسے کوئی کہہ دے کچھ تو ہم ماننے کو تیار ہیں، اور جس رب نے قرآن مقدس میں ہمیں اور آپ کو 2 4 800 200 جگہ پر نہیں 700 مقامات پر اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت
چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے شہروں میں رہنے والی ہو چاہے گاؤں دیہات کی رہنے والی ہو، اللہ نے جس بات کا 700 مرتبہ حکم دیا، آج مسلمان ہو کر رب کو خالق و مالک مان کر بھی وہ مسلمان اپنے رب کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ بتائیے زمین پر ہم سے بڑا بھی کوئی نافرمان ہوگا؟ ہم سے بڑا کوئی نافرمان ہوگا؟ پیر صاحب کوئی بات ایک بار دو بار تین بار کہے، آپ نے نہیں مانا تو پیر صاحب خوش ہوں گے، دعائیں دیں گے کہ ناراض ہوں گے؟ جی ارے بیوی کوئی بات کہہ دے ایک بار دو بار، آپ بھول گئے، کام کی مصروفیت کی وجہ سے ذہن سے بات نکل گئی، آپ گھر آئیں گے تو بیوی ناراضگی کا اظہار کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ بچے کچھ کہہ دیں اور آپ بھول گئے تو بچے ناراض ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دوست آپ سے کہہ دے کہ یار تھوڑا سا کچھ کام ہے، گرڈی جا رہا ہوں، دھنباد جا رہا ہوں، رانچی جا رہا ہوں، چلے گا کیا؟ اور آپ کہہ دیں کہ نہیں میں نہیں چل سکتا تھوڑا کام ہے، اگلی بار پھر پوچھے کہ یار واپس جا رہا ہوں رانچی کچھ کام سے، چلے گا؟ آپ دوبارہ انکار کر دیں، تیسری بار وہ آپ کو پوچھے گا، وہ کہے گا اس کو جب بھی پوچھو کوئی فائدہ نہیں، اس کے پاس میرے لیے ٹائم ہے ہی نہیں۔ اپنے جیسوں کی بات ایک دو بار نہ مانو تو تیور بدل جاتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کی بات نہ مانو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ 700 مرتبہ کسی بات کا حکم دے اور پھر بھی اللہ کی بات نہ مانو، اے مسلمانوں اس کے باوجود بھی اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ پھر بھی آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، ہماری سانسوں کو چلاتا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں دل کو دھڑکاتا ہے، ہم بنا نماز پڑھے دنیا میں نکل جاتے ہیں، اللہ پھر بھی روزی عطا کرتا ہے، ہم دن بھر نمازیں قضا کر کے گھر لوٹتے ہیں، اللہ پھر بھی دسترخوان پر اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ آپ بتائیے دن بھر نافرمانی کے بعد بھی، ایک ایک وقت کی نماز قضا کرنے کے بعد بھی، گناہوں اور برائیوں کے عادی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہیں کرتا، اللہ فضل فرماتا ہے، اللہ برکت عطا کرتا ہے، اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں نافرمانی اور بغاوت کے بعد اتنی کرم نوازیاں ہیں، اگر ہم سب کے سب توبہ کر لیں گے، رجوع کر لیں گے اور رب کی بارگاہ میں پلٹ آئیں گے تو میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جس دن ہندوستان کا مسلمان اپنی غلطی کا احساس کرے گا اور رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے پلٹے گا، اللہ ہند کے مسلمانوں کو پھر وہی عزت عطا کرے گا جو عزت اللہ نے سلطان الہند غریب نواز کو عطا فرمایا۔ آج ہم کہتے روزی میں برکت نہیں ہو رہی، اولاد میری بات نہیں مانتی، بیوی کو جب دیکھو لڑنے جھگڑنے پر آمادہ رہتی ہے۔ ہمارے پاس لوگ آ کر کہتے حضرت میرا اپنا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ اچھا بتائیے 18 20 22 سال کا جوان بیٹا ماں باپ کی بات، ماں باپ کی کوئی بات نہ مانے، ماں باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمارے پاس والدین آ کر کہتے حضرت کوئی دعا ہو تو بتائیں، کوئی وظیفہ ہو تو بتائیں، میرے بیٹے کے حق میں دعا کر دیں، کہیں سے کوئی تعویذ دلا سکتے ہو تو دلا دیں۔ اولاد بات نہیں مانتی، بلکہ کبھی کبھی مائیں کہتی ہیں، بوڑھی مائیں کہتی ہیں بیٹا مجھے کچھ کہتا ہے نا تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اپنے باپ کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتا ہے۔ اسے کیا پتا کہ کتنی محنت سے ہم نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، اگر اس کے بازوؤں میں طاقت آ گئی، وہ جوان ہو گیا تو ہمیں خاطر ہی میں نہیں لاتا۔ اسے نہیں پتا کہ اس کو پالنے پوسنے میں، پڑھانے لکھانے میں، کھلانے پلانے میں ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اے مسلمانوں ماں باپ آ کر کہتے ہیں اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ ہم ماں باپ سے کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایسے میں وہ جواب دیتے کہ حضرت ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا بزی رہتا ہوں کہ نماز کیسے پڑھوں، اگر نماز پڑھوں گا تو گھر کا چولہا کیسے جلے گا، اگر نماز پڑھوں گا تو بیٹی کی شادی کیسے کراؤں گا، اگر نماز پڑھوں گا تو بیٹے کو پڑھاؤں گا لکھاؤں گا کیسے؟ آپ سوچئے نمازیں قضا کر کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو پروان چڑھایا، لیکن اولاد ماں باپ کی بات تک ماننے کو تیار نہیں، ان سے مسکرا کر بات کرنے کو تیار نہیں، ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کو تیار نہیں۔ ہم ایسے ماں باپ سے کہتے ہیں تم نے اپنی اولاد کی خاطر نمازیں قضا کی اور تم نے
نماز قضا کر کے دن اور رات میں روزانہ 700 بار اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. ارے جب دن اور رات میں تم 700 بار اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو تو تمہاری اولاد تمہاری فرمانبردار کیسے ہو سکتی؟ جب تم اپنے رب کی نہیں مانتے تو تمہاری اولاد کیوں کر تمہاری بات مانے گی؟ بتائیے کریکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے. ہماری جماعت کے ایک بزرگ عمر کی 60-65 سال، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا. کبھی کبھی ایک عمر کے بعد آنکھ کے آپریشن کی ضرورت پیش آ جاتی. ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا. آپریشن کرا کے جب گھر لوٹ رہے تھے تو ڈاکٹرز نے ان سے کہا کہ ابھی ابھی آپ کی آنکھ کا آپریشن ہوا، زخم ہرا ہے، ٹانکے تازہ ہیں، آپ 3 دن احتیاط کرنا، 3 دن سجدہ مت کرنا. اگر آپ سجدہ کریں گے آنکھ پر پریشر آئے گا، ہو سکتا ہے کہ ٹانکا کھل جائے، ہو سکتا ہے کہ خون بہنے لگے، تکلیف ہو جائے گی. 3 دن تک نماز مت پڑھنا، احتیاط کرنا، سجدہ مت کرنا. تو جانتے وہ بزرگ گھر آئے تو گھر آ کر کیا کہتے؟ گھر آ کر اپنی بیوی کو کہتے کہ 3 دن میرے حصے کا کھانا مت بنانا، 3 دن میرے حصے کی روٹیاں مت بنانا. بیوی نے کہا بھلا وہ کیوں؟ میں آپ کے ساتھ تھی، ڈاکٹر نے 3 دن سجدہ کرنے سے منع کیا، روٹیاں کھانے سے، کھانا کھانے سے ڈاکٹر نے منع نہیں کیا. تو جانتے ہو بزرگ نے کیا جواب دیا؟ بزرگ کہتے میں جانتا ہوں ڈاکٹر نے 3 دن مجھے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، 3 دن تک جس کا سجدہ نہیں کرنا ہے کس منہ سے 3 دن تک اس کی نعمت کھاؤں گا؟ بلا میں کس منہ سے 3 دن اس کی نعمت کھاؤں گا؟ تو 3 دن سجدہ بھی نہیں کرنا، 3 دن اس کی نعمت بھی نہیں کھانا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کل ناشتے میں آپ نے کیا کھایا تھا؟ پرسوں دوپہر میں آپ نے کیا کھایا تھا؟ پچھلے اتوار کو آپ نے رات کو کیا کھایا تھا؟ آپ کو کیا مینو یاد رہتا ہے؟ آپ دن میں کتنی چائے پی گئے، کتنے گلاس پانی پی گئے، آپ کتنی بریانی کھا گئے، آپ کتنی روٹیاں کھا گئے، آپ کتنا مرغا مرغی کھا گئے؟ آپ کے پاس تو اس کا حساب ہوتا ہے. اے مسلمانوں، ہفتے بھر صبح شام دن رات اللہ کی نعمتوں پر نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن جو نعمت دینے والا رب ہے اس نعمت دینے والے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نعمتیں تو بھر پیٹ دن رات کھائیں گے، اور نعمت دینے والے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کریں گے، اور مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھیں گے. نہ پہلے کی سنت، نہ بعد کی سنت، نہ دعائے ثانی، نہ صلاۃ و سلام، بس 2 رکعت پڑھ کے بھاگا کہ ہفتے بھر جتنی نعمتیں کھایا تھا میں نے 2 رکعت سجدہ کر کے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یاد رکھنا یہ ایک زندگی نہیں، ایسی کئی زندگیاں ملیں اور تمام ہو جائیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے. کوئی کر سکتا ہے؟ بتاؤ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سچی حکایات میں مولانا ابو النور بشیر رحمت اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ نقل کیا. آپ فرماتے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، دنیا سے کٹ کٹا کر 300 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا. 300 سال. بتائیے 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ کی عبادت، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ کتنا بڑا عابد ہوگا. 300 سال کے بعد جب وہ نماز ادا کر رہا تھا، موت کا فرشتہ آیا. فرشتہ قریب آ کر کھڑا ہو گیا. جب اس بندے نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کوئی اور بھی موجود ہے. اس سے پہلے آج تک پہاڑ کی چوٹی پر اس کے سوا کوئی نہیں آیا گیا. آج کوئی اجنبی سامنے کھڑا دکھائی دیا تو اس عابد نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو کون ہے، یہاں کیسے اور یہاں کیوں؟ تو اس پر جانتے اس موت کے فرشتے نے بنی اسرائیل کے عابد سے کیا کہا؟ اس نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، میں اسرائیل علیہ السلام، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے. تو بنی اسرائیل کے عابد نے حیرت سے کہا اگر تو واقعی ملک الموت ہے، روح قبض کرنے آیا ہے، تو وہاں کھڑے رہ کر کیا کر رہا ہے؟ تو نے میری روح کو نکالا کیوں نہیں؟
تو جانتے ہو ملک الموت نے کیا جواب دیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آیا تو ہوں تیری روح قبض کرنے، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسرائیل جاتے ہی اس کی روح مت قبض کرنا، بلکہ میرے بندے سے پوچھنا وہ کس حال میں موت پسند کرتا ہے، کس حال میں مرنا چاہتا ہے، جس حال میں مرنا پسند کرے اس حال میں اس کی روح کو قبض کرنا۔ آپ بتائیے اللہ کا کتنا پسندیدہ اور مقبول بندہ تھا، کیا کسی اور کو ایسی مہلت ملی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک سے ایک دنیا میں مالدار، ایک سے ایک دنیا میں لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی، بلکہ راشٹرپتی بھی آ کے چلے گئے۔ موت کے فرشتے نے کسی سے پوچھا نہیں کہ کس حال میں مرنا چاہتا ہے۔ موت کا فرشتہ آیا، وقت ہو گیا، روح کو قبض کر کے چلا گیا، اسے مہلت بھی نہ دی۔ لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے اس سے پوچھ کس حالت میں مرنا چاہتا ہے۔ اب جانتے وہ عابد بھی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے زندگی بھر اللہ کا سجدہ کیا، میں نے زندگی بھر اللہ کے سجدے کیے، اب اگر اللہ نے مجھے مہلت دی ہے اور موقع دیا تو میری تمنا یہ ہے کہ میری روح حالت سجدہ میں قبض کی جائے۔ میں 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کے کھڑا ہوتا ہوں، جب دوسری رکعت کا آخری سجدہ کروں تو سجدے میں میری روح نکال لینا۔ زندگی بھر میں نے سجدے کیے اور موت بھی سجدے کی حالت میں چاہتا ہوں۔ موت کے فرشتے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، جس بندے کو پتا چل جائے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد پھر کبھی نماز کا موقع نہ ملے گا، اس نماز کا اور نمازی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بندہ اطمینان سے نماز پڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں پہنچ گیا۔ اب جیسے ہی دوسرے سجدے میں سر کو رکھا، موت کے فرشتے نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کا وہ عابد حالت سجدہ میں جس کی روح کو قبض کیا گیا تھا، آج بھی جب آسمانوں سے زمین پر میں آپ کے پاس آتا ہوں تو بنی اسرائیل کے اس عابد کو آج بھی آسمانوں پر میں سجدے کی حالت میں پاتا ہوں۔ سجدے میں جس کی روح نکالی گئی آج بھی حالت سجدہ میں آسمان پر موجود۔ آپ سوچیں اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ روح نکال لی گئی، اب اس کے حساب کتاب کا وقت آیا۔ جب حساب کتاب کی باری آئی تو جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب میں کنکلوژن کی طرف چلتا ہوں، بس خصوصی مہمان آنے والے میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، اس سے پوری توجہ یہاں آپ کی چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس کی روح نکال لی گئی، حساب کتاب کے لیے اس کو اللہ کے حضور پیش کیا گیا۔ جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا فرشتوں میں نے اپنے بندے پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ محبت سے کہیں اللہ نے کسی کو جنت کا مزدہ سنا دیا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس پر بھی سبحان اللہ نہیں کہو گے تو کب کہو گے بھلا بتاؤ؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں میں نے اس پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ جیسے ہی اللہ نے یہ فرمایا جانتے ہو بندہ اکڑ گیا۔ بندہ کہتا ہے مولا تیری رحمت کے صدقے مجھے جنت نہیں چاہیے، اگر تیری رحمت کے صدقے جنت میں جانا ہوتا تو میں پہاڑ پر 300 سال تیری عبادت کیوں کرتا، میں گوشہ نشینی اختیار کیوں کرتا، میں دن رات تیرے سجدے کیوں کرتا، میں بھی دنیا دار بنتا، شادی بیاہ کرتا، روزی روٹی کماتا اور دنیا والوں کی طرح اپنی زندگی گزارتا، زندگی دنیا والوں کی دنیا داروں کی طرح گزارتا اور تیری رحمت کے صدقے جنت میں چلا جاتا۔ اے اللہ مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے۔ تو رب فرماتا ہے پھر کیا چاہیے؟ تو جانتے ہو بندہ کیا جواب دیتا ہے؟ بندہ کہتا ہے مولا تیری رحمت کے صدقے جنت میں نہیں جانا، مجھے 300 سال کی عبادت کے بدلے جنت میں جانا، مجھے عبادت کا بدلہ چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تجھے تیری عبادت کا بدلہ چاہیے؟ فرشتوں اس کو میزان پر لے چلیے، اب اس کی نیکی بدی کو تولا جائے گا۔ پہلے بے حساب کتاب جا رہا تھا، اب اس کا حساب لیا جائے گا۔ اسے میزان پر لایا گیا، 300 سال کی عبادت
ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دی گئی، واقعی بہت تھی، ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے 300 سال تک میری عبادت کی، اب میں نے تجھے جتنی نعمتیں عطا کی تھی ان نعمتوں میں سب سے چھوٹی نعمت اس کی ایک آنکھ کو نکالو اور نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھو۔ ابھی فیصلہ ہوئے جاتا ہے کہ 300 سال عبادت کر کے ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی تو نے حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا۔ فرشتوں نے اس کی ایک آنکھ کو نکالا اور نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھا۔ اللہ کی نعمت کا رکھنا تھا، 300 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی، اللہ کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر میری عبادت کر کے ایک آنکھ کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا، ابھی تو دوسری آنکھ باقی ہے، ابھی تو تیرے کان باقی ہیں، ابھی تو تیری زبان باقی ہے، ابھی تو تیرے ہاتھ باقی ہیں، ابھی تو تیرے پاؤں باقی ہیں، ابھی تو تیرے دل کی دھڑکنیں باقی ہیں، ابھی تو تیری سانسیں باقی ہیں، ابھی تو تیری زندگی کا ایک ایک دن باقی ہے۔ اب تیرا حساب لیا جائے گا۔ تیرے پاس 300 سال عبادت کر کے ایک نعمت کا بھی تو حق ادا نہ کر سکا، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ نے جیسے ہی فرمایا وہ بندہ کانپ گیا، رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، عرض کرتا ہے مولا مجھے اپنی عبادت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنی شب بیداری پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنے جاگنے پر تقوی و طہارت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اے اللہ میں نے تیرے سجدے دن رات کیے، اپنے سجدوں پر مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو رحمان ہے مجھے معاف کر دے، تو کریم ہے مجھے معاف کر دے، تو ستار و غفار ہے مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی شان کریمی جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں نے بندے پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں ذرا سوچو، اگر بنی اسرائیل کا عابد 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر دن رات اللہ کی عبادت کرے، سجدے میں اس کو موت آئے، 300 سال عبادت کر کے ایک آنکھ کا حق ادا نہ کر سکے، ہم بتائیے ایک ایک نمازیں قضا کیے بیٹھے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فلمیں ڈرامے کھیل تماشے دیکھتے ہیں، پوری پوری رات موبائل پر لگے رہتے ہیں، اپنے ہی ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ہماری آنکھوں سے اڑوس پڑوس میں رہنے والی کسی کی بہو بیٹی محفوظ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچو اللہ قیامت میں جب ہم سے اپنی نعمتوں کا حساب لے گا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور وہ لوگ جو چرسی ہیں، شرابی ہیں، گنجیڑی ہیں، افینچی ہیں، جو ڈرگز لیتے ہیں، کبھی بٹن کی صورت میں، کبھی سولوشن کی صورت میں، کبھی کوریکس کی صورت میں، کبھی براؤن شوگر اور ہیروئن کی صورت میں، کبھی ایم ڈی اور شراب کی صورت میں، آپ بتائیے وہ جو اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دن رات اللہ کی منع کردہ چیزیں بھی اپنے حلق کے نیچے اتارتے رہتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی اللہ قیامت میں جب ان کی پکڑ کرے گا تو اللہ کی پکڑ سے انہیں کوئی بچا سکتا ہے؟ کیا کوئی دوست کام آئے گا؟ پیر صاحب کام آئیں گے؟ ارے جو ساتھ میں بیٹھ کے سولوشن پیتا ہے، ڈرگز لیتا ہے، چرس چلم گانجے کے دم مارتا ہے، آپ کا وہ چرسی افینچی دوست آپ کے کام آئے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں زندگی بہت مختصر ہے، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آج ہمارے پاس کئی بوڑھی عورتیں آتی ہیں، مائیں آتی ہیں، اور مائیں آ کر شکایت کرتی ہے کس بات کی؟ کہتی حضرت میرا بیٹا پہلے بہت اچھا تھا لیکن اب میرا بیٹا جو ہے وہ برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے نشہ کرنے لگ گیا۔ میں اس ماں سے پوچھتا ہوں کہ بیٹے کی عمر کتنی؟ ماں کہتی یہی کوئی 22-23 سال کا۔ میں کہتا ہوں بروں کی صحبت میں تیرا بیٹا کب سے پڑ گیا؟ ماں کہتی یہی کوئی 1-1.5-2 مہینہ ہوا۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں تیرے بیٹے کے شرابی ہونے کا رونا روؤں، چرسی گنجیڑی ہونے کا رونا روؤں، یا تیرے ماں ہونے کا رونا روؤں؟ تو کیسی ماں ہے؟ 9 مہینے تو نے اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھا، اپنی جان کو داؤں پر لگا کر تو نے اس کو جنم دیا، پھر 2 سال تک اس کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے خون کو دودھ کی شکل میں اسے پلاتی رہی، تو نے اس کے رال ناک تھوک کو صاف کیا، تو نے اس کے پیشاب پیخانے کو صاف کیا۔ ارے تیرے ساتھ 20-22 سال تھا، تو کیسی ماں ہے؟ کیا سارا قصور تیری اولاد کا ہے؟ 22 سال بیٹا تیرے پاس تھا، 22 سال میں اپنے بیٹے کو تو نمازی نہیں بنا سکی اور 2 مہینے کی دوستی نے اسے شرابی بنا دیا۔
سارا قصور اولاد کا ہے، ماں باپ کا کوئی قصور نہیں۔ آج ماں باپ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، کوئی غریب غریب نہیں رہنا چاہتا، کوئی لکھپتی لکھپتی نہیں بلکہ کروڑ پتی بننا چاہتا، کروڑ پتی اور ارب پتی خرب پتی بننا چاہتا ہے۔ دنیا کی دولت سے پیٹ بھرتا نہیں، کما کما کر کمر جھک گئی پھر بھی مطمئن ہوتا نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں سنیں توجہ کے ساتھ، آج بوکارو کے قبرستان میں توجہ ہے نا آپ کی، ہمارا بھی جانا ہوا، ہم نے بامبے کے بھی قبرستان دیکھے، آپ کے گاؤں دیہات کا قبرستان بھی دیکھا، یہاں کی قبریں دھسی ہوئی، گری پڑی، اندر سے چوہے نکل رہے ہیں، کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہیں۔ آپ بتائیے جس باپ نے پوری زندگی قربان کر دی مال و دولت کمانے میں، مکان بنانے میں، بینک بیلنس جمع کرنے میں،